بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی خلق السماوات والارض، دلیل توحید عقلی دام، 10ویں دلیل آ رہی ہے، وہی ذات خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بالحق، بالحق باب مانا لام اور مضاف مقدر ہے، اصل عبارت ہے اظہار الحق۔ آسمانوں زمین کو کیوں بنایا؟ اظہار، اور حق کیا ہے؟ لہو دعوت اظہار حق کے لیے، یوم یقول ہو، اور جس دن کہے گا کن ہو جا فیکونو، پس فہوا یکونو، وہ چیز ہو جائے گی۔ یہاں اشکال ہے نا کہ یکونو مضارع مرفوع کیوں ہے جبکہ یہ جواب ہے کن امر کا، اور جواب امر کیا ہوتا ہے؟ مجزوم۔ جواب یہ ہے کہ یہاں سے عبارت ہے فہوا یکونو، قولہ الحق، بات اس کی اثر رکھتی ہے، قولہ الحق، اس کی بات میں اثر ہے۔ جب وہ کن کہے گا نا، دنیا کن کہے کچھ نہیں بنتا، لیکن اس کے کن والی بات کا یہ اثر ہے، وہ کن ہوگا اور ادھر فیکونو ہو جائے گا۔ وہ کن کہے گا اور ادھر کیا ہوگا؟ فیا، اور بولو فیکونو ہو جائے گا، وہ چیز ہو جائے گی۔ تو قولہ الحق کا معنی جہاں پر بات اس کی با اثر ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، بات اس کی با اثر ہے، حضرت تھانوی بلہ الملک، اور اسی ہی کا راج ہے، یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور، بیچ سور کے، سور یہ کرن ہے، سینگ ہے، اور کوئی ایسی بلا ہے جس کو اسرافیل ایک پھونکا مارے گا، پہلا پھونکا، یہ پھونکا لگے گا تو سارا عالم تباہ ہو جائے گا، ایک پھونکا۔ اور دوسرا جب پھونکا آئے گا قیامت کے دن، کچھ ارواح ہوں گی علیجین میں، کچھ ارواح ہوں گی سجین میں۔ مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں؟ علیجین، اور فرشتے لے جاتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے علیجین جا سجین میں۔ قیامت والے دن اللہ ان ارواح کو سورہ اسرافیل میں ڈال دیں گے۔ کیا ہوگا؟ سورہ اسرافیل میں۔ سب مفسرین یہ لکھتے ہیں اب اسرافیل جب پھونک مارے گا نا، ترجع کل روح الی جسدہا، روحیں تو اس میں ہوں گی سامنے، اب وہ مارے گا پھونک، پہلے وہ آواز لے گا ایتھا العظام البالیہ والعظام النخرہ، اے پرانی ہڈیاں اور بوسیدہ ہڈیوں، آؤ اٹھو اللہ کے حکم سے۔ تو بہت ذرات بکھرے ہوئے جہان میں، کس کی ہڈی کہیں، کس کا کوئی ذرہ کہیں، تو ایک جب نعرہ لگائے گا اسرافیل کہ ایتھا العظام البالیہ، اور پرانیاں ہڈیاں، نخیرہ، چورا چور اور اجزاء سارے جمع ہو، تو پوری جہان سے وہ اجزاء جمع ہو کے جسم بنیں گے۔ اب جسم ہوگا، ادھر اسرافیل سور پھونکے گا، اس وقت ابن عباس کہتے ہیں ترجع کل روح الی جسدہا، وہ وقت ہوگا جب ہر روح اپنے جسم میں واپس آئے گی، اور جسم میں آ کر جب آئے گی تو قبر پھٹ جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے زندہ قبر کے اندر رہ سکتا، ہاں جب زندہ ہوگا نکل آئے گا، نکل کھڑا ہوگا۔ یہ دیکھو یہ کب ہوگا؟ یوم ینفخ، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے ہر غیب کا اور ہر ظاہر کا، وہو الحکیم الخبیر، اور وہی حکمتوں والا الخبیر، خبردار ہے۔ فَإِذْ قَالَ ابراہیم، دلیل نقلی تفصیلی، 10 دلائل عقلی بیان کیے، کس پر؟ کارساز صرف اللہ، کارساز صرف اللہ۔ اب آ گئی دلیل نقلی، یہ دلیل نقلی تفصیلی۔ دلیل نقلی کا مطلب ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں، یہی مسئلہ پہلے انبیاء نے بھی بیان کیا، حضرت ابراہیم نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا۔ فَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا حضرت ابراہیم نے لِأَبِيهِ، اپنے باپ کو، یہاں ایک بات چلتی ہے کہ ابی ہے سے مراد کون ہے؟
بعض سکول کی کتابوں والے بیچارے انہوں نے لکھ دیا کہ حضرت ابراہیم کا جو باپ تھا نا وہ تارخ تھا. سکول میں بھی کئی محقق پڑھاتے ہیں. وہ کیا تھا؟ تارخ. اور جو آذر تھا یہ حضرت ابراہیم کا چچا تھا، باپ نہیں تھا. آذر جو تھا یہ حضرت ابراہیم کا چچا تھا، باپ نہیں تھا. سکول کی کتابوں میں ہم یہی پڑھتے تھے. وہاں پر محققین کی تحقیق یہی ہے. محقق کاپ کراچی والے کو سمجھ آئی یہ بات؟ یہ سکول کتابوں میں آتا ہے. لیکن یاد رکھو سید محمود آلوسی رحمہ اللہ، امام ابن کثیر، علامہ ابن جریر اور یہ سب حضرات مفسرین نے اس پر زبردست بحث کی ہے. ابی سے مراد کون ہے، چچا یا حقیقی ابا؟ تو مفسرین اہل سنت اس بات پہ متفق ہیں الا السیوطی وہو حاتب اللیل، سوا سیوطی کے باقی سارے محققین یہ بات کہتے ہیں کہ جہاں آذر ابی سے مراد آذر ہے اور آذر حضرت ابراہیم کا حقیقی باپ ہے. حقیقی باپ ہے. کیوں؟ قرآن نے جہاں پر بھی ذکر کیا اذ قال لابی ہے یا ابا تھے. چچے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم. چچے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم. اور باپ کو کیا کہتے ہیں؟ اب. قرآن نے جہاں پر بھی لفظ استعمال کیا ہے کس کا؟ اب کا. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، بریلویوں اور شیعوں کے ساتھ ایک یہ جھگڑا بھی چلتا ہے کہ آذر کون تھا، شیعوں کے ساتھ بھی بریلویوں کے ساتھ بھی. اب اصل مسئلہ بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بریلوی کہتے ہیں نور محمدی کو پیدا کیا گیا، وہ حضرت آدم کے پیٹھ میں رہا، پھر نسلاً بعد نسلاً وہ نور آگے منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ تقلبہ کا فی الساجدین. اس کا معنی کرتے ہیں کہ نور محمدی جن جن پیٹھوں میں رہا وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، اور آپ کے حضرت آدم تک آبا یہ سارے مواحد تھے، مسلمان تھے. اور آپ کا نور جو نور محمدی ہے وہ ساجدین کے اندر پھرتا رہا ہے. تو یہ وہ ثابت کرتے ہیں نور کو، اور پھر ایمان آبا الی آدم، آدم تک آپ کے جتنے آبا ہیں ان کا ایمان ثابت کرتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جہاں آ کر بریک لگتی ہے نا، آذر ابراہیم کا باپ تھا تو آذر میں نور پھر کیسے آیا؟ تب قلوبہ کا فی الساجدین. آذر تو سیال کی گدی سے بھی بڑا پیر مشرک تھا، تو وہاں پر نور کیسے آیا؟ اب انہوں نے لچی لگائی باندر کی طرح، ادھر دم اور ادھر چہرہ. او جی آذر جو تھا نا یہ چاچا تھا. ان کو کہا الو تمہیں ملا ہے؟ چاچا تھا. قرآن کہتے ہیں لے ابھی ہے، کہتے ہیں مورخین کہتے ہیں. مورخین کو جانے دو جہنم میں. مورخین کہتے ہیں قرآن کے بیان سے اونچا بیان کس کا ہو سکتا ہے؟ باقی یہ بات کہ بعض تاریخی روایات میں تعارف آیا ہے. یاد رکھو لے شخص اسمان، ایک شخص کے دو نام ہوتے ہیں، ایک شخص کے دو نام. تو اسی پر ابن جریر وغیرہ نے، رازی اور علامہ علوسی وہ لکھتے ہیں کہ آذر اسی شخص ایک تھا. لے شخص اسمان، اس کے نام دو تھے، آذر بھی اور تارخ بھی. آذر علم تھا، تارخ لقب تھا، یا تارخ علم تھا، آذر لقب تھا. تو ایک آدمی کے دو نام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جیسے نواز شریف بھی ایک نام ہے اور گنجا بھی ایک نام. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب گنجا لقب ہے اور نواز شریف کیا ہے؟ علم ہے. اسی طرح تارخ لقب تھا اور آذر کیا تھا؟ علم تھا. تجھے کوئی مسئلہ نہیں. ایک بات تجھے ہے ابھی ہے، تو کیا سمجھے ہو؟ یہ آذر جس کا ذکر قرآن کرتا ہے اب، یہ اب حقیقی تھا یا مجازی؟ تو بولو حقیقی. کیوں؟ ہم کہتے ہیں تعذر پیش کرو حقیقت چھوڑنے کا، کہیں ہے تو، نہیں تو قرآن کے معنی نہ بگاڑو. لے ابھی یہ آذر. اور دوسرا شیعہ بڑا زور دیتے ہیں کیونکہ شیعہ پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابو طالب نے نبی کی پرورش کی لہذا ایمان ہے ابو طالب، خواجہ ابو طالب علیہ السلام. کیوں؟ نبی کی پرورش کافر نہیں کر سکتا. ان کو کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے،
وہ کہتے ہیں امام کا ابا کافر نہیں ہو سکتا، علی امام ہے، امام کا ابا کافر نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، نبی کا ابا بھی کافر ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ابا نہیں تھا، یہ چچا تھا. اصل شیطانی یہ ہے، کہتے ہیں امام کا ابا کافر نہیں ہو سکتا، لہذا علی کا ابا ابو طالب یہ کافر نہیں ہو سکتا. اب اصل شیطانی یہ تھی، وہ پھنس گئے کہ ابراہیم کا ابا کافر ہے آذر، اور نہیں چاچا ہے وہ، ابا نہیں. اصل میں من حرامی، اندر پلیت، اور بہانے بہت بہانے ادھر ادھر. اس لیے یاد رکھو یہ مستقل بات ہے کہ آذر حضرت ابراہیم کے حقیقی ابا ہیں، یہ چچا نہیں. اور تارخ کا نام جو آتا ہے وہ لقب ہے آذر کا، یہ دو شخص نہیں، شخص ایک ہے. یہ سمجھ گئے یا نہیں؟ لے ابھی یہ آذرا اتتخذ اصناما، اللہ کی شان. اللہ بھی کبھی کبھی عجیب شان کا اظہار کرتے ہیں. اب شرک کے اڈے سے توحید کا علمبردار آ رہا ہے. جو آذر تھا یہ پیر تھا، بہت بڑا پیر. یہ اللہ کی شان ہے نا، یخرج الحی من المیت. بڑا پیر تھا اور مشرکوں کا امام تھا. جیسے گولڑے کی گدی ہے، سیال کی گدی، تو آذر کی اپنی گدی نہیں تھا، بہت بڑا گدا تھا. اور پورے مشرکوں کا معلم المشرکین اور مرشد المشرکین، ساروں کو بت شد تصویریں بنا کے یہ دیتا، اور محرک خطیب مشرکوں کا، اور بہت بڑی گدی. اللہ نے وہاں سے نور حق کو پیدا کر دیا. اور وہاں ہوتا ہے یہ فرعون کا گھر سے اللہ نے بندہ پیدا کیا، رجل مومن، رجل مومن، وہاں کھڑا کر دیا. اسی طرح وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، اللہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام پلے گا بھی تیرے گھر اور جوتے بھی تیرے سر پہ مارے گا. یہ بھی تو فرعون کے گھر سے توحید کو کھڑا کر دیا، توحیدی علمبردار کو. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھے؟ مزہ تب آتا ہے. شرک کے اڈے سے حضرت ابراہیم آ رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا حضرت ابراہیم نے. مزہ تو ہے نا، باپ سے ٹکر لے رہا ہے. آسان تو نہیں ہے، لوگ باپ کے پیچھے مسئلہ بیان نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر باپ سے ٹکر لے رہا ہے. اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، لے ابھی ہے مسئلہ توحید ہے ہی ایسے، جب یہ سمجھ آ جائے تو پھر رشتہ ایک ہی رہ جاتا ہے توحید والا. سنا نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو بیٹے نے کہا ابا کہ فلاں جنگ میں کئی دفعہ تو میرے سامنے آیا، لیکن میں نے کہا ابا جان ہے، چھوڑ دیا. حضرت صدیق کہتے ہیں شکر ہے بیٹا تو میرے ہاتھ نہیں چڑھا، اگر تو ایک دفعہ بھی آ جاتا نا، اس وقت میرے ذہن میں ابوت بنوت کے رشتے نہیں تھے، اس وقت ایک ہی رشتہ تھا توحید والا. ایک دفعہ بھی میرے بار کے نیچے آتا تو بچ نہ سکتا. ہاں مسئلہ یہ ہو، اللہ کرے آدمی مولوی اتنا پکا ہو جائے نا، اس کا تعلق ایک ہی رہ جائے توحید والا اور توحیدیوں کے ساتھ، پھر قوم سمجھ سکتی ہے. لیکن جہاں تو مولوی ڈنڈی مارتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کہتا ہے اپنے باپ آذر کو، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، بناتا ہے تو مورتوں کو، آلہۃً، اسنامن کا معنی پتھر کے لغت میں نہیں، اسنامن کا معنی پتھر کسی لغت میں نہیں، کسی لغت میں نہیں. پتھر کی عربی ہے حجر. اس طرح نہیں فرمایا کہ اتتخذ احجارا، تو بناتا ہے پتھروں کو. صنم، ہماری بولی میں بھی صنم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن صنم کا معنی پتھر نہیں ہے. عربی میں بھی صنم کا معنی پتھر نہیں. اور یہ ہماری بولی وہ کہتا نہیں ہے کنجر خان، وہ کہتا ہے کہ خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں، صنم روٹھ جائے تو پھر کیا کروں؟ صنم روٹھ جائے. اب صنم کس کو کہہ رہا ہے؟ پتھر کو. صنم کس کو کہہ رہا ہے؟ محبوب کو. صنم کس کو کہہ رہا ہے؟ محبوب کو. معلوم ہوتا ہے صنم پتھر نہیں ہے، حجر پتھر ہے. اور اصنام
یہ اس لیے کہہ رہا ہوں جب اسلام کا لفظ آتا ہے نا، ہاں بت تھے نا، پتھر کے بت تھے، پتھر. یاد رکھو اسی مقام پہ راضی رحمہ اللہ، سید محمود آلوسی اور علامہ صاحب سراج منیر سب نے لکھا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ مشرک عقل والے تھے یا بے عقل تھے؟ عقل والے تھے بھائی، کیونکہ جب اسلام قبول کیا تو وہی تو دنیا کے رہنما بنے، تو عقل تو تھا. امام راضی کہتے ہیں ایک عاقل آدمی اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے پتھر کو کیسے پوجے؟ کوئی مان سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے پتھر کو پوجے؟ فرماتے ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا. ینحتون الاصنام علی صور الانبیاء والصالحین، وہ مورتا جو تھے، مورتے فوٹو وہ تراشتے تھے، انبیاء اور صالحین کی شکلیں ہوتی، اور ان کا نظریہ تھا کہ ارواح انبیاء کا تعلق ہوتا ہے ان اصنام کے ساتھ. متشتغلوا فی عبادت فی تعظیمہم، جب وہ ان کی تعظیم اور عبادت کرتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہو کر کچھ کام کر دیتی ہیں، کچھ اللہ سے کروا دیتی ہے. تو آج جو مشرک قبر پوجتا ہے تو یہ قبر کی مٹی کو سجدہ کرتا ہے یا اندر مدفون بزرگ کو؟ مقصود قبر کے پتھر ہوتے ہیں یا مدفون بزرگ؟ یہی نظریہ تھا مشرکوں کا. صنم کو رکھتے سامنے تصویر، اور اصل ان کا نظریہ تھا کہ جس کی یہ مورت ہے اس کا تعلق ہے مورتی کے ساتھ، جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش. اچھا، برہمن کو پوجتے ہیں ہندو. یہ برہمن جو ہے یہ حضرت ابراہیم کا نام ہے ہندو دھرم میں. برہمن ان کا باقاعدہ بڑا معبود ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم. اس کو پوجتے ہیں اور اس کا بت بنایا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کا تعلق ہے اس کے ساتھ. مکہ کے مشرک بھی حضرت ابراہیم، اسماعیل، لات، منات، عزا، ہبل وغیرہ سب انسان تھے، ان کے نام کی مورتیاں بنائیں اور اس نظریے کے ساتھ وہ پوجتے تھے. اس لیے کوئی ڈنڈی مار کے ڈنڈا نہ مارے، پتھر تھے، پتھر مقصود نہیں تھے. آج بھی قبر کا گیٹا مقصود نہیں، اندر جو مقبور ہے مدفون بزرگ، اس کے سے نفع نقصان کی امید ہے. ان کو بھی یہی تھا. اصنامن آلہتن، بتوں کو، کئی الہ، انی اراک و قومک، بے شک میں، نیچے لکھتا ہے نا من شجر او حجر علی صورت کس صورت پر؟ انسان کی صورت پر. انی اراک و قومک فی ضلال مبین. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھو حضرت ابراہیم کا فتویٰ بھی لگا کس کو رہا ہے؟ تم تو ڈر جاتے ہو نا یہ فتویٰ ہو تو فلانے بزرگ کو لگ جائے گا. اب حضرت ابراہیم تمہارے بزرگ جو تمہارے مظلومہ ہیں ان سے بڑے اکابر کے سامنے کھڑا ہے. آذر اس وقت کا بڑا اکابر تھا، بڑا بزرگ اور بڑا مولوی. اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے انی اراکا، بابا اللہ خیر کرے، انی اراکا، تو بھی پکا کافر، تیری قوم بھی پکی کافر. مزہ آئے نا؟ انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھ کو بھی، و قومکا، تیری پارٹی قوم کو بھی، فی ضلال مبین، بیچ سری گمراہی کے. حاصل کیا ابا جی؟ تو بھی کافر، تیری قوم تے پارٹی او بھی کھلی گمراہ تے کافر. یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ دل ہو تو فتویٰ لگتا ہے. اتنے بڑے بزرگ پر فتویٰ. توبہ. عام میں کئی صوفی بیٹھے ہوئے تو توبہ 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 توبہ، اتنے بزرگ کو فتویٰ لگا دیا. یہ پارٹی ادھر نہیں تھی. آؤ ذرا. انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین.